بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، باب نمبر 6، فصل نمبر 2، پیج نمبر 573 سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا اور قطع رحمی سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے احکامات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور معمولات کا بنظر غیر جائزہ لیں تو جو امر سب سے نمایاں اور سر فہرست دکھائی دیتا ہے وہ صلہ رحمی کا قیام اور قطع رحمی کی ممانعت ہے۔ خونی رشتہ داروں سے معدت و معاونت سے جہاں ایک مومن کو بے شمار برکات و ثمرات حاصل ہوتے ہیں، عمر میں خیر و برکت اور صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر کی نعمت عطا ہوتی ہے، وہاں اسے رزق واسع، رزق نافع اور رزق وافر کی ارزانی بھی کی جاتی ہے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والے شخص کی خوش بختی یہ ہے کہ اسے مرنے کے بعد جنت میں داخلے کی بشارت دی گئی ہے۔ جہاں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ایسی عبادات کو بجا لانے کا حکم دیا، وہیں خونی رشتوں کو حسن سلوک اور بھلائی کے ساتھ جوڑے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قطع رحمی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اسے برقرار رکھتا ہے۔ رشتہ داروں کے دائرے کو وسعت دیتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں رضاعی والدہ اور بہن بھائیوں کو بھی شامل کیا ہے۔ یوں رشتہ داری کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان خود کو صحرا میں اگنے والا تنہا پودا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے تعلقات کی شاخوں میں اس حد تک اضافہ اور افزونی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی تنہا ذات کو ایک انجمن اور تا حد نگاہ پھیلی کائنات تصور کرنے لگتا ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور جب اس کی تخلیق فرما چکا تو خونی رشتہ اس کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا۔ یہ قیام اس مخلوق یعنی خونی رشتے کا ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ کا طلبگار ہے۔ ارشاد ہوا، ہاں، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں اور جو تجھے توڑے میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں؟ خونی رشتے نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے خونی رشتے، یہ شرف میں نے تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ پس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قرابتی رشتوں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ رحم خونی رشتہ کھڑا ہوا اور رحمان کی چادر رحمت پر کبریائی کو تھام لیا۔ رب کریم نے فرمایا، رک جا۔ حدیث نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم خونی رشتہ عرش سے معلق وابستہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے اور جس نے مجھے کاٹا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق کاٹے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو یعلا اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ 3،
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ لوگ کہنے لگے، اسے کیا ہوا ہے؟ اسے کیا ہوا؟ کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صاحب حاجت ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، اسے مدعا بیان کرنے کی اجازت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور خونی رشتوں کو بھلائی کے ساتھ جوڑے رکھو کہ یہ اعمال تمہیں جنت میں لے جانے کے ضامن ہوں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصہ ہرقل سے متعلق طویل حدیث میں مروی ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے پوچھا، وہ نبی تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا، میں نے ہرقل سے کہا، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صرف ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان گمراہی کی باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے آبا و اجداد کہتے ہیں، نیز وہ ہمیں نماز، راست گوئی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت و اکرام کرے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ خونی رشتوں کو جوڑے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میرا غالب گمان تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں اور کسی بھی سچائی پر نہیں ہیں، وہ سب بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ میں نے ایک شخص کے متعلق سنا کہ وہ مکہ میں ہے اور غیب کی خبریں بیان کرتا ہے۔ میں ایک سواری پر بیٹھا اور اس کے پاس حاضر ہو گیا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوشیدہ رہتے تھے کیونکہ اہل مکہ ان کے خلاف غضبناک تھے، لہٰذا میں کسی ہیلا سے مکے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے، بت شکنی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ 7، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 40 آدمیوں کے ہمراہ ایک سرخ چمڑے سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے میں تشریف فرما تھے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں فتح و کامرانی نصیب ہوگی اور تمہاری مدد کی جائے گی، تم مال غنیمت پاؤ گے، لہذا تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے اور صلہ رحمی یعنی خونی رشتہ داروں کا خیال کرے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو یعلا اور حاکم نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا ہے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔
حدیث نمبر 8، حضرت سوید بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، خونی رشتوں کو تازہ رکھا کرو، چاہے سلام دعا کے ساتھ ہی رکھو۔ اسے امام ابن ابی دنیا، ابن سرا، ابن حرب، بیہقی اور قزائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9، ایک روایت میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام دعا کے ساتھ خونی رشتوں کو جوڑے رکھو۔ اسے امام حیثمی نے بیان کیا ہے۔ رحم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے مشتق ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا نام رحمان ہے اور یہ رحم ہے، میں نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے، پس جو اسے یعنی رحم کو کے رشتوں کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، ابو داود نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 11، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً رحم ایسی شاخ ہے جو رحمان سے متصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اس سے تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھ سے تعلق توڑے گا میں اس سے تعلق توڑوں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 12، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کو دوہرا کر کے اس کے ذریعے اشارہ کر کے فرمایا، لفظ رحم رحمان سے مشتق ہے، جو اسے ملائے گا اللہ اسے اپنے ساتھ ملائے گا، اور جو قطع رحمی کرے گا رحمان اس سے خود سے کاٹ کر جدا کر دے گا۔ روز قیامت اس رحم کی زبان فصیح و بلیغ ہوگی، جس سے وہ اللہ کے حضور دعویٰ کرے گا اور جو چاہے گا کلام کرے گا۔ اس حدیث کو امام طیالسی، بخاری نے ادب المفرد میں اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ 2، صلہ رحمی رزق اور عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 13، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 14، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے انساب کے بارے میں اتنا علم ضرور حاصل کرو جس کے ذریعے اپنے خونی رشتوں کو پہچان کر ان سے صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی اپنے اہل و عیال سے محبت، دولت میں اضافے اور درازی عمر کا سبب ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 15، ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں فراخی ہو اور تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ حدیث نمبر 16، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے۔
ان میں ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور دوسرا محنت و مزدوری کرتا تھا۔ محنت و مزدوری کرنے والے نے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا شاید تجھے اس کی وجہ سے روزی ملتی ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم اور رویانی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن و صحیح ہے۔ حدیث نمبر 17، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اطاعت کے بدلے میں سب سے پہلے ثواب جس عمل کا ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک خاندان کے لوگ گناہ گار بھی ہوں تو صلہ رحمی کی بدولت ان کی دولت بڑھ جائے گی اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور کوئی خاندان بھی ایسا نہیں ہے جو آپس میں تعلق رکھ کر محتاج ہو گیا ہو۔ اس حدیث کو امام ابن حبان، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 18، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے گھروں کو آباد کرتا ہے، ان کے اموال میں اضافہ فرماتا ہے، اور اس نے جب سے انہیں پیدا کیا ہے ان کی طرف ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بکثرت صلہ رحمی کی وجہ سے۔ اسے امام طبرانی، ابن تمام، ابو نعیم، بیہقی اور سلمی نے روایت کیا ہے۔ امام منذری نے کہا ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے اسناد جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 19، ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہے جنہوں نے صلہ رحمی کی ہو اور اس کے اجر میں ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں رہتے ہیں۔ اسے امام طبرانی، بیہقی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ 20، اسی طرح ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے رب سے ڈرتا رہا اور صلہ رحمی کرتا رہا اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، اس کا مال زیادہ ہو جائے گا اور اس کے خاندان کے لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے، بخاری نے ادب المفرد میں اور مروزی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 21، حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر منبر یہ فرماتے ہوئے سنا تم اپنی نسبوں کو سیکھو اور پھر اپنے رحمی رشتوں کو میل جول اور حسن سلوک کے ذریعے ملاؤ۔ اللہ کی قسم بسا اوقات دو آدمیوں کے درمیان کوئی جھگڑا یا رنجش ہوتی ہے، اگر اسے علم ہو کہ یہاں اس کی قرابت داری ہے تو وہ اسے تعلقات بگاڑنے سے روک دے گی۔ اسے امام بخاری نے ادب المفرد میں اور مروزی اور ابن عبد البر نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 22، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اپنی نسبوں کی حفاظت کیا کرو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ کوئی بھی رشتہ داری خواہ دور ہی کی ہو صلہ رحمی سے دور کی نہیں رہتی، اور کوئی بھی تعلق داری خواہ کتنی قریب کی ہو اگر اسے جوڑا نہ جائے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ ہر رحم قیامت کے دن صلہ رحمی کرنے والے کے آگے آگے چلے گا اور صلہ رحمی کرنے والے کی صلہ رحمی کی گواہی دے گا، اور جس نے قطع رحمی کی ہوگی اس کے خلاف قطع رحمی کی گواہی دے گا۔ اسے امام بخاری نے ادب المفرد میں اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ پارٹ نمبر 37 یہاں اختتام کرتے ہیں، پیج نمبر 586۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔